فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، سید الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور فرماتے ہیں جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، جو اسی محبت پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا وہ جنتی ہے، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا۔ دیکھو نا، محبت کرنے والوں کو انعام عطا کیا جا رہا ہے، نسبت رکھنے والوں کو اور نسبت کا اعلان کرنے والوں کو جنت کا انعام عطا کیا جا رہا ہے۔ تو جو ان سے نفرت رکھتے ہیں، جو ان سے بغض کرتے ہیں، جو ان سے محبت نہیں رکھتے، جو ان کے سیرت و کردار کا مطالعہ نہیں کرتے، اور جو ان کی سنتوں کو محبت سے ادا نہیں کرتے، فرمایا اس نے جو ان سے بغض رکھتا ہے نا میری آل سے، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا اس کا ٹھکانہ۔ مطلب آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، فرمایا دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کتنی پیاری سی ہے، یہاں پہ فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری آل سے محبت نہ کر لے، جب تک کہ وہ میری آل سے محبت نہ کر لے۔ دیکھ لینا، اب درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دیکھو ہر جگہ پہ جہاں پہ حضور کا ذکر آتا ہے وہاں پر حضور کی آل پاک کا ذکر آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اگر قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے تو دیکھیں مولا علی پاک کی شان میں 300 آیات نازل فرمائی جا رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی شان میں دیکھیں آیت تطہیر، آیت معدت، آیت مباہلہ، آیت کتنی مرجان، کتنی آیات جو ہے وہ نازل کی جا رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا اچھے والوں کی سنگت جو ہے نا وہ بھی آپ کو ابو بکر سے صدیق بنا دیتی ہے، وہ عمر کو فاروق اعظم بنا دیتی، نسبت ہے نا عثمان کو حیا کا امام بنا دیتی ہے۔ خالد بن ولید دیکھیں جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب حضور کی نسبت عطا ہو گئی تو اللہ کی تلوار بن گئے، سیف اللہ قرار دیے گئے۔ دیکھیں کتنی بڑی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ تو یہ نسبت کی بات ہوتی ہے، اللہ والوں سے نسبت ہو جائے، حضور کی آل سے نسبت ہو جائے تو سارے معاملات خود بخود ہی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن، جیسے ہم اسکول میں بھی دیکھتے ہیں نا، تھیوری ہوتی ہے، بکس کتابیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تھیوری کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اور اس پر عمل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک نے عمل کر کے دکھا دیا۔ فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کچھ خوف سے، جان کے، مال کے، جائیداد کے، مطلب ہر شے جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، اور اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو پھر میں تمہیں اپنا آپ عطا کر دوں گا۔ تو آج دیکھ لیں آپ کہ اہل بیت اطہار کو ہر شے سے آزمایا گیا، کہیں پہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی مال و دولت کا، اپنی آل اولاد تک کا نذرانہ پیش کر دیا، اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کیسے کہ آج پوری دنیا میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب پوری دنیا کا ذکر ہوتا ہے نا تو حسین پاک کا ذکر ہوتا ہے، حسینیت اور یزیدیت، کہ ہر وہ چیز جو آپ کو رب کی طرف لے جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے کیا کہ ہر وہ شے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے، اللہ کی طرف لے جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہدنا الصراط المستقیم تک لے جائے تو وہ حسینیت ہے۔ ہر وہ شے جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے، جھوٹ اور غیبت، چغلی اور شیطانی نظام کی طرف لے جائے، سودی نظام کی طرف لے جائے، وہ کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا حسین پاک کو؟ حسین پاک کو اتنا بڑا ایک وہ بنا دیا نا، ایک جیسے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے نا آپس میں، تو انہوں نے پیمانہ رکھا ہوا تھا کہ جب وہ مولا علی پاک کا ذکر کرتے تھے جو مسکرا دیتا تھا، جس کا دل لگتا تھا، تو پتہ چل جاتا تھا یار کہ یہ اللہ والا ہے، یہ مومن ہے۔
اور جس کو مولا علی پاک کا ذکر سن کے غصہ آ جاتا تھا، وہ یار ہے تو وہ ایک عام بندہ ہے، تم کیوں اس کا اتنا ذکر کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ منافق تو ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، کیونکہ حضور نے فرما دیا نا جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے ان کے بیٹوں سے بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور توبہ نعوذ باللہ جو حضور سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے، اور جو اللہ سے رکھتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں نا۔ پھر جو شخص توحید کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے کردار بھی اچھے اور پاک صاف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ جس ہستی کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کوشش کریں ان کے بارے میں ضرور اپنے بچوں کو بتایا کریں، ان کی آل کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ رحمت للعالمین آقا ہے نا، میرے آقا نور علی نور ہیں، کہ یا رسول اللہ آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سارا گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ جو ہے نا وہ نور کا ہے۔ اور انہیں ثابت کر دیا میدان کربلا میں، سب نے ثابت کر دیا کہ وہ بچہ بچہ جو ہے وہ نور کا ہے، اور قربانی دینا وہ خوب جانتا ہے۔ اور اہل وفا والے تو یہی ہیں، اہل وفا کے پاس بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو ہمارے اندر بھی وفا آئے گی، اور نسبت والوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو پھر نسبت آئے گی۔ اور اگر شیطان کی نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے تو سوائے شیطانیت کے اور کچھ نہیں آنا، نفرتیں، بغض، یہ نہ کرو، یہ کیوں کرتے ہو تم، یہ کیا کیوں، سوال ہی آئیں گے، اور انسان ساری عمر پھر ڈگمگاتا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنا کچھ نہیں پتہ ہوتا، انہوں نے دوسروں کو کیا بتانا، تو نیری شیطانیت۔ اور لیکن جو لوگ حسینیت کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، اچھے اللہ والوں کی نسبت آ جاتی ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاوے لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ۔ خوشبو کی دکان پہ بیٹھ کے خوشبو نہیں بھی لیں گے نا تو خوشبو جب باہر نکلیں گے آپ کے بدن سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور برے بندے کی صحبت بیٹھیں گے نا تو آپ کچھ برا کام نہیں بھی کریں گے نا، لوگ کہیں گے یار یہ بیٹھتا تو برے لوگوں کے پاس ہی ہے نا، تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے پاس علم بھی زیادہ ہوگا، لوگ اس کی عزت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا اتنا اللہ پاک پھر مقام عطا فرما دیتے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اہل بیت کی نسبت عطا فرمائے، حضور کی امت کے انعام یافتہ لوگوں کی نسبت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔